سب سے پہلے خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ جب ماضی میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا تو نواز شریف صاحب سے لے کے نیچے تک سارے کہتے تھے ظلم ہو گیا, رات کے اندھیرے میں جیبوں پہ ڈاکہ مار دیا گیا. تو یہ جو کل رات کو پیٹرول مہنگا ہوا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میاں صاحب دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی خاطر خواہ موقع ابھی تک نہیں ملا پچھلے 2-2.5 سال میں کہ ہم اکانومی کو جو ہے کسی صحیح ڈگر پہ یا صحیح سمت کی طرف ڈال دیں, جس کی وجہ سے یہ تانے سننے بھی پڑ رہے ہیں اور ایسے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں جو عوام کی جیب کے اوپر بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس کو ایک ڈیفینڈ اسی طرح ہی کر سکتا ہوں کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں شاخسانہ ہے پچھلے 4-5 سال کا کہ ہم اس پٹرول کی قیمتیں یا دوسری اشیاء کی قیمتیں جو ہیں, بجلی کے نرخ جو ہیں, گیس کے نرخ جو ہیں, لیکن پٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل بڑھی ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں بڑھانا پڑا. لیکن جب کم ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ اس کو ڈراپ بھی کرتے ہیں. مثلا اگر 15 یا 20 دن یا مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد جو ہے جو کنسائنمنٹس ہم خریدیں گے اگر وہ کم قیمت ہوگی ہوئی اس پہ ہم خریدیں گے تو ہم وہ جو فائدہ جو ہے وہ کنزیومر کو پاس آن کر دیں گے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پٹرول سستا ہوگا تو آپ بھی سستا کر دیں گے. اچھا, اب آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے, اس کا تعلق بجٹ کے ساتھ ہے, یعنی کہ آپ کے بجٹ پر اعتراضات ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹرز پر ٹیکس کی رجیم میں تبدیلی ٹیکس بڑھانے کی بجائے کمی کا باعث بنے گی. ایکسپورٹرز بیرون ملک کمپنیاں بنا لیں گے اور ڈائریکٹ بھیجنے کی بجائے ان کمپنیوں کے ذریعے ایکسپورٹ کریں گے. انڈر انوائسنگ ہوگی, بددیانتی کا کلچر فروغ پائے گا, ایکسپورٹ بننے کی بجائے کم ہوگی. حکومتیں جب بزنس فرینڈلی پالیسی ترک کر کے اس قسم کے اقدامات اٹھاتی ہیں تو نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے. پہلے ٹیکس کلچر کو فروغ دیں. ایف بی آر والے ان ایکسپورٹروں سے کہیں زیادہ بڑے سرمایہ دار ہیں. ایف بی آر کی کرپشن میں کمی اور ٹیکس کلچر کو مضبوط کریں, ورنہ ٹیکس سے کہیں زیادہ کرپشن کا حجم ہوگا. آپ نے ایف بی آر پر چارج شیٹ لگا دی ہے. صاحب اگر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پچھلے 15-20 سال کی جو کارروائی ہے وہ کبھی نکال کے دیکھیں. میں ممبر ہوں, میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے, میری پارٹی کی مہربانی ہے. تو میں نے تھرو آؤٹ ایک آپ کو کنسسٹنسی نظر آئے گی کہ میں نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے ایف بی آر کو. جو ادارہ جو ہے وہ ٹیکس میں ٹھیک ہے, ٹیکس بڑا ہے 3,000 سے 3,500 ارب سے جو ہے 9,000 یا 9,500 یا 13,000 جو ہے اب ہم سوچ رہے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے, میں اس پہ جو ہے وہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہیلدی نہیں ہے. یہ جب تک کرپشن کا کلچر نہیں ختم ہوگا, پیسے ہمارے پاس ہیں, ہماری قوم کی یا ہماری ملک کی جیب میں پیسے ہیں, لیکن یہ لوگوں کی جیبوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, یہ عوام کی جیبوں میں نہیں ٹرانسفر ہوتے. آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ دیکھ لیں, ہزاروں ارب روپے کی وہاں پہ کرپشن ہے. آپ اس کے بعد ایویشن منسٹری جس کا میرے پاس ہے پورٹ فولیو, اس میں بھی سینکڑوں ارب روپے کی کرپشن ہے. ایویشن میں تو یہ تو اس کا تو تعلق نیشنل سیکورٹی کے ساتھ بھی ہے. نیشنل سیکورٹی کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں سب سے بڑی یہ کرپشن ہے کہ آج تک ایک بیان کی وجہ سے جو ہمارے روٹس بند ہوئے ہیں ہم ان کو ریسٹور نہیں کرا سکے. غلام سرور خان وہ قومی مجرم ہیں, ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے. اگر ہماری حکومت نہیں چلاتی تو میں سمجھتی زیادتی ہے, سراسر زیادتی ہے. اس نے کیوں بیان دیا, کسی عدالت میں آ کے اس کا جواب دے. اس کی وجہ سے ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, اربوں روپے کا. 1, 2, 10, 15, 20 ارب روپے نہیں, سینکڑوں ارب روپے کا نقصان ہم اٹھا چکے ہیں اس کے ایک بیان کی وجہ سے. آج بھی فضا جو ہے یورپین کمیشن میں یا برطانیہ میں جہاں کی فلائٹیں ہماری بند ہوئی ہیں, وہ فضا اتنی سازگار نہیں ہے ہماری کہ ہماری فلائٹس جو ہیں ریسٹور ہو جائیں. اس طرح آپ گنتے جائیں, ریلوے گنتے جائیں اور منسٹریاں گنتے جائیں. ایک کرپشن جو ہے اتنی گہری جڑیں ان کرپشن کے کلچر کی ہو گئی ہوئی ہیں کہ ان کو اکھاڑنا جو ہے نا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. میں کم از کم جو ہے مستقبل قریب میں دیکھ اس کو نظر نہیں آتا. لیکن یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے, میں نے اسی پہ آ جاتا ہوں, پرٹیکولرلی اس پہ آتا ہوں
دیکھیں 1991 میں میاں نواز شریف نے کہا کہ ایکسپورٹر جو ہے وہ 0.5 یعنی ½ % جو ہے وہ ٹیکس دیں جب ان کی پروسیڈز آئیں اس کے اندر بینک کے اندر ٹوٹل کے اوپر دیں، منافع سمیت جو ہے وہ سب کے دیں، اور اس کے بعد انکم ٹیکس والے ان سے نہیں پوچھیں گے۔ بعد میں نیگوشیٹ ہوا، 0.75 ہو گیا، 1% ہو گیا۔ اب ایکسپورٹر حضرات جو ہے 1.5% تک جانے کو تیار تھے، یعنی کہ 50% اس کو انکریز کرنے کو تیار تھے، لیکن اتنا گورنمنٹ کے اوپر پریشر تھا IMF کا، اور میں نے ایک سجیشن بھی دی کہ ان کو یہ جو آپ سجیشن دے رہے ہیں کہ بینک کے بعد کٹوتی کے بعد بھی یہ کتابیں لے گے ITO کے پاس جائیں گے، تو گارنٹی تو دے دیں، کوئی ضمانت دے دیں کہ ITO جو ہے ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ جو کلچر ہے ہمارا، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، ITO مہربانی کریں کسی آڈٹ فرم کو، منسٹری آف فائنانس اپوائنٹ کر دیں آڈٹ فرم کو، 1 کو 2 کو 3 کو، فرگوسن کو اپوائنٹ کر لے۔ فرگوسن کے ہیڈ جو ہے روزانہ ٹی وی پہ آئے ہوتے ہیں، شبر صاحب جو ہیں روزانہ آئے ہوتے ہیں، وہ بڑا درد دل رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس دے جائیں۔ اور ہیں یہاں پہ پرائس واٹر ہے، ارنسٹ اینڈ ینگ ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، ان کے حوالے کر دیں کہ وہ ویریفائی کر دیں ان کے جو ہے۔ لیکن ITO کے میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو بھیڑیوں کے آگے تو نہ ڈالے نا۔ تو یہ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے یہ فورس کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کہ لوگ جو ہے وہ ایسے رستے ڈھونڈیں جہاں پاکستان جو ہے وہ ریونیو سے محروم ہوگا۔ تو ابھی آپ ایک لمبی میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہاں سے آپ آ رہے ہیں ہمارے پاس، آپ نے وہاں پہ ان کو نہیں بتایا کہ یہ غلط ہو گیا؟ دیکھیں میں تو یہ چیز جو ہے پچھلے 15-20 دن سے جو ہے اس پہ پروٹیسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میری سارے شہر کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹرز کی ہے، اور کوئی وہاں پہ کام ہے ہی نہیں ہے۔ ہم جو ہے یہ بھی اتنی سی بھی چیز بناتے ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے اس کی جو ہے۔ تو میں سیاسی ایشو نہیں ہے میرے لیے، یہ ایک پرسنل ایشو ہے کہ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، اور اس شہر کی اکانومی ساری ایکسپورٹرز کے سر پہ چلتی ہے۔ میں نے ایک سلوشن دیا، میرے پاس فیصل آباد سے آئے لوگ وہ مجھے ملے، لاہور سے آئے لوگ مجھے ملے، وہ سارے اس پہ راضی تھے، اور ابھی بھی میں کوشش میں لگا ہوں کہ FBR کی جگہ جو ہے کوئی ٹیکس کی والوں کی جگہ جو ہے کوئی آ جائے، یہ جو یہ کوئی IMF کا پریشر تھا؟ جی IMF کا پریشر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اب آپ منسٹر آف ڈیفنس کے طور پہ سوال کر رہا ہوں کہ جس ملک کا بجٹ جو ہے اس میں IMF کی اتنی انٹرفیرنس ہے، اس ملک کی جو سوورینٹی ہے، خود مختاری ہے، وہ کمپرومائز نہیں ہوتی۔ میں آپ کا سوال بھی سمجھ گیا ہوں، اور جواب بھی میرا تیار ہے کہ جب تک آپ معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوں گے، بجٹ اپنا خود نہیں بنائیں گے، اپنے فیصلے معاشی جو خود نہیں کریں گے، آپ پوری طرح خود مختار نہیں ہیں۔ یہ اس لیے سوال ہے کہ ہم ماشاءاللہ ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے ایٹمی پروگرام پہ بہت سے لوگوں کی نظریں ہیں، بہت اعتراضات کرتے ہیں، اور IMF کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، IMF میں جن ممالک کے سٹیکس ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں IMF کو۔ کل کو وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں جی آپ کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ ہمیں یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، اور اعتراض کرنے والا بھی IMF ہو۔ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ امریکہ میں بھی جو انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، مثلا وہاں پہ جیفری سیکس ہیں، وہاں پہ اور بہت سے ایسے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، انٹرنیشنلی بھی جو وہاں پہ یہ آپ نوم چومسکی ہیں، انٹرنیشنلی ارندھتی، یہ سارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک جو ہے نا یہ کلونیلزم کی ماڈرن فارم ہے۔ پہلے وہ آتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنیاں آ گئی، فلانی آ گئی، ہندوستان پہ قبضہ ہو گیا، سارے افریقہ پہ قبضہ ہو گیا، فلان پہ قبضہ ہو گیا، وہاں پہ آ کے وائسرائے وغیرہ سارا۔ اب اس کی ضرورت نہیں، یہ ماڈرن فارم ہے کالونائز کرنے کی تھرڈ ورلڈ کو جو ہے، کہ آپ ان کو تھرو آؤٹ جو ہے اکنامکس جو ہے اس کے ہتھکڑیاں بنائے رکھیں، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے نہ کر سکیں۔ اس سے آزاد ہونے کا یہی صرف ایک طریقہ ہے میاں صاحب، میر صاحب، کہ یہ ہم لوگ جو ہے نا ایمانداری بہت ہی نہیں، کوئی روپے 98 ایمانداری اسی کرنا شروع کر دیے۔ آپ دیکھیں، میں چھوٹی سی بات بتاؤں، کروڑوں دکاندار ہیں پاکستان کے اندر، ٹیکس نہیں دیتے۔ مجھے ان کے ایک لیڈر کا فون آیا جی کہ 42,000 ہم نے رجسٹر کروا دیے۔ وہ جو پبلکلی کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کو کدو کا نہیں پتا، وہ تم نہ پتا ہو مجھے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے۔
نہیں میر صاحب ٹیکس نہیں دیتے. نہیں میں بیشتر تاجروں کی بات بتاتا ہوں, ان کے لیڈر ہیں تو وہ دیتے ہوں گے یا نہیں دیتے ہوں گے مجھے اس چیز. لیکن بیشتر تاجر ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس نہیں دیتے. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ 65,000 دکان ہے پنجاب کے اندر جس کا 5-10 ہزار روپے کرایہ, 7 والی دکان جو پرائیویٹ گورنمنٹ کی دکان, جو پرائیویٹ دکان ہے اس کا 50,000 روپے کرایہ, لاکھ روپے آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ویسے آپ ہی کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جی بالکل. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے اس چیز کی کوئی بندش نہیں ہے کہ میری اگر پارٹی کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھاتی ہے جو عوام دوست نہیں ہے تو میں اس پہ رعایت کا اظہار تو کر سکتا ہوں نا. مجھے کبھی کسی نے منع نہیں کیا, بالکل کبھی کسی نے منع کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہماری پارٹی میں اگر کوئی شخص جو ہے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو میں کم از کم اس کی سائڈ نہیں لوں گا اگر اختلاف نہیں کر سکتا تو. میں کوئی پرانے بھی ہمارے دوست ہیں ہماری پارٹی کے جو مخالف ہو گئے ہوئے ہیں, میں نے ان سے بھی اختلاف جو ہے محتاط طریقے سے کرتا ہوں. 4 دن چنگے جنہوں نے گزارے ہوتے بندہ ہوتی عزت ہی کرتا چنگا. جی وہ شاہد حقان عباسی صاحب نے, مفتاح صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے بھی ویسے بجٹ پہ بڑے اعتراضات کیے ہیں. اس کا ویسے فوراً ہی جواب دے دیا تارڑ صاحب نے, لیکن یہ کیونکہ آپ نے انڈائریکٹ ذکر کیا میں ذرا ڈائریکٹ ہو گیا ہوں. آپ کی پارٹی میں بہت سے ویسے ڈائریکٹ ہی ہو جاتے گے. سوری,